اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم نے کمپیوٹر سائنس کا انٹروڈکشن پچھلی ویڈیو کے اندر دیکھا تھا، تو آج ہم اس کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم دیکھیں گے کہ واٹ از کمپیوٹر پروگرامنگ، یعنی کہ آج ہم کمپیوٹر پروگرامنگ کا ایک انٹروڈکشن لیں گے اور اس کو تھوڑا مزید آگے ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ کمپیوٹر پروگرامنگ کیا ہوتی ہے۔ تو آئیے آج چلتے ہیں کہ آج کی ویڈیو میں ہم کون کون سے ٹاپکس دیکھنے جا رہے ہیں۔ تو آج جناب ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر پروگرامنگ، اور کمپیوٹر پروگرامنگ کے اندر جو ہے ایک تو پہلے نمبر پہ جو ہم ٹاپک دیکھیں گے وہ ہم یہ دیکھیں گے کہ واٹ از پروگرامنگ، یعنی کہ ہم پروگرامنگ کی تھوڑی ڈیفینیشن دیکھیں گے کہ پروگرامنگ بیسیکلی ہے کیا، اور دوسرے نمبر پہ ہم نے جو ٹاپک دیکھنا ہے وہ ہے واٹ از پروگرامنگ لینگویج، یعنی کہ پروگرامنگ کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ پروگرامنگ لینگویج کیا ہوتی ہے، اور تیسرے نمبر پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ واٹ از سنٹیکس آف اے لینگویج، یعنی کہ لینگویج کا سنٹیکس۔ یہ شاید ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی تھوڑا سا اس کو ڈسکس کیا تھا، تو آج ہم تھوڑا اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ ہم سنٹیکس سے کیا مراد لیتے ہیں۔ تو چلیے آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ٹاپک کے اوپر، واٹ از کمپیوٹر پروگرام۔ دیکھیں، پروگرام جو ہے، پروگرام ایک سیٹ آف انسٹرکشنز، ایک ایسی سیٹ آف انسٹرکشنز جو ایک سیکوینس میں لکھی جاتی ہیں اور جن کو کمپیوٹر یوز کرتے ہوئے کوئی ٹاسک پرفارم کرتا ہے۔ تو یہ جو مطلب سیٹ آف انسٹرکشنز ہیں جن کو ہم نے خاص طریقے سے ان کو رائٹ کرنا ہے، رائٹ کرنے کے بعد پھر کمپیوٹر اس کو ایگزیکیوٹ کرے گا، اور ایگزیکیوٹ کرنے کے بعد یہ ٹاسک پرفارم کرے گا، اس کو ہم پروگرام کا نام دیتے ہیں۔ وہ کس طرح کہ یہ دیکھیں کہ اگر ہم ایگزیکٹ اس کی ڈیفینیشن اگر دیکھیں، a set of instructions written in a sequence to perform a certain task on a computer۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بیسیکلی کمپیوٹر پروگرام ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر یہ آپ دیکھیں کہ ایک تو پہلے نمبر پہ ایک سیٹ آف انسٹرکشنز کو ہم نے لکھنا ہے، اور وہ بھی ایک خاص سیکوینس کے اندر لکھنا ہے، اور دوسرے نمبر پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ کوئی ایک ٹاسک پرفارم کرنا ہے کمپیوٹر کے اوپر، تو اس کے لیے ہم یہاں پہ کیا کہہ لیں کہ ایک سیکوینس کے اندر یہ ہم چیزیں لکھیں گے۔ اب یہ دیکھیں کہ پہلے نمبر پہ جو ہے ایک تو سیٹ آف انسٹرکشنز، یہ جس کو میں نے ابھی ہائی لائٹ کیا ہے، ایک تو یہ اس میں چیز یوز ہوئی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ایک سیکوینس کے اندر ہم نے لکھنا ہے، ایسے نہیں ہے کہ ہم مطلب ایسے ہی کچھ آگے کوئی پیچھے نہیں، جو ٹاسک جس سیکوینس میں ہم نے ٹاسک پرفارم کرانا ہے اس کے جو سب ٹاسک ہوں گے اسی سیکوینس میں ہم لکھیں گے، تو کمپیوٹر ان کو پرفارم کرے گا۔ اور ظاہر ہے یہ جو ٹاسک ہے اس میں سنگل ٹاسک بھی ہو سکتا ہے اور ملٹیپل ٹاسک بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ کمپیوٹر کے اوپر چلنے ہیں۔ اچھا، اب ٹاسک کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ٹاسک کوئی ایک سمپل پروگرام بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کوئی کمپلیکس سسٹم بھی ہو سکتا ہے۔ اب سمپل پروگرام سے کیا مراد ہے؟ سمپل پروگرام سے مراد یہ ہے کہ فرض کیا کوئی ایک چھوٹا سا پروگرام ہے، کوئی پرچیز کا پروگرام ہے جو سٹور کے اوپر ہم نے مطلب کسی بھی کوئی ڈپارٹمنٹل سٹور کے اوپر ہم نے وہ ڈپلائی کیا ہوا ہے، جس میں انہوں نے اس کی پرچیز اور سیل ڈالنی ہے۔ تو یوں کہہ لیں کہ یہ ایک چھوٹا سا پروگرام بنے گا، اور اس پروگرام کو ہم سٹور کے اوپر جا کے ڈپلائی کریں گے، اور اس کے لیے مطلب کوئی ایک ٹیم ہو سکتی ہے، 2 بندوں کی، 4 بندوں کی، تو وہ ایک سسٹم ڈیولپ کریں گے، اور ڈیولپ کرنے کے بعد وہ سٹور کے اوپر ڈپلائی کریں گے۔ یہ تو یوں کہہ لیں کہ یہ ایک ٹاسک ہے۔ اس میں ٹاسک یہ تھا کہ ہم نے ایک سیل اور پرچیز کا سسٹم بنانا ہے جو کہ سٹور کے اوپر ڈپلائی کرنا ہے۔ اچھا، یہ کمپلیکس بھی ہو سکتا ہے۔ اب کمپلیکس کس کیس میں ہو سکتا ہے کہ دیکھیں جو ہمارے آپریٹنگ فرض کیا ونڈوز آپریٹنگ سسٹم ہے، تو اس کے اندر یوں کہہ لیں کہ ایک بہت بڑا سسٹم ہے، اور پیچھے ایک بہت بڑی ٹیم بیٹھی ہوتی ہے جو اس کو ڈیولپ کرتی ہے، مینٹین کرتی ہے، اور اس کے اندر جو ایشوز آتے ہیں ان کو ڈیولپ کرتی ہے۔ تو بیسیکلی ہے یہ بھی ایک پروگرام ہی ہے، لیکن یہ ایک کمپلیکس سسٹم ہے۔ تو یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو کمپیوٹر پروگرام ہے اس میں کوئی ایک سمپل پروگرام بھی ہو سکتا ہے، کمپلیکس پروگرام بھی ہو سکتا ہے،
یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس نیچر کا وہ پروگرام ہے۔ اچھا، اس سے تھوڑا آگے اگر چلیں تو یہ جو ہوتا ہے، جو پروگرام ہم بناتے ہیں، تو بیسیکلی پروگرام بنانے کے بعد ہم اس کو ایک ایگزیکیوٹیبل فارم کے اندر بلڈ کرتے ہیں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے جی؟ ایک تو اس میں یہ دیکھیں کہ اس میں ایک تو جو ہے ہم نے بلڈ کرنا ہے، اور دوسرے نمبر پہ ہم نے اس کو ایگزیکیوٹیبل فارم کے اندر لے کے آنا ہے۔ ٹھیک ہے، ایگزیکیوٹیبل فارم کے اندر آپ نے اس کو لے کے آنا ہے، اور اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ ظاہر اس کے لیے ایک انوائرمنٹ ہوگا، جس انوائرمنٹ کے اندر بیٹھ کے آپ اس کی ایگزی بنائیں گے۔ اب اس کی مثال کیا ہے؟ ابھی آپ بیسک لیول پہ چونکہ یہ سمجھ رہے ہیں، تھوڑا سا اس کا میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں، اگر آپ فرض کی آپ ایگزامپل لے لیں، ایک اسکائپ کا پروگرام ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں۔ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس پروگرام کا جو نام ہوتا ہے اسکائپ، اور اس کے بعد اینڈ پہ نا اس کے ڈاٹ لگا کے ایک لکھا ہوتا ہے ایگزی۔ تو ایگزی کا مطلب ہوتا ہے ایگزیکیوٹیبل، یعنی کہ وہ ایک ایسا پروگرام ہے یا ایک ایسی بلڈ ہے جو ایگزیکیوٹیبل ہے۔ اور ایگزیکیوٹیبل کا مطلب کیا ہے کہ جو ہی آپ ڈبل کلک کرتے ہیں تو وہ ایگزیکیوٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، مطلب اس کی انسٹالیشن، کنفیگریشن اور اس کا جو سیٹ اپ ہے، اس کو عام طور پہ اس کو سیٹ اپ بھی کہا جاتا ہے اس طرح کے پروگرامز کو، یعنی کہ یہ جو پروگرامز ہوتے ہیں ان کے آپ سیٹ اپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، انسٹال کرتے ہیں، یہ عام ٹرم یوز ہوتی ہے، لیکن بیسیکلی وہ ایک ایگزیکیوٹیبل پروگرام ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، جس طرح یہ اسکائپ آپ کو اسکرین پہ بھی شو ہو رہا ہے، تو اسکائپ کے مطلب اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ جو اس کا پروگرام ہوگا، تو اس کے جو پروگرام کے نام کے ساتھ ہمیشہ ایگزی ہوتی ہے، اور پروگرام کمپیوٹر جو ہی آپ یہ ڈبل کلک کرتے ہیں تو کمپیوٹر اسے انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے کہ یہ ایک ایگزیکیوٹیبل پروگرام ہے، تو وہ اس کی ایگزیکیوشن سٹارٹ کر دیتا ہے۔ اور اس کے کیس میں ٹاسک کیا پرفارم ہوگا؟ اس کیس میں ہمارے کمپیوٹر یا ہماری مشین کے اوپر یا جس ڈیوائس کے اوپر بھی ہم انسٹال کرنے جا رہے ہیں اسکائپ کو، وہ اسکائپ ایک پراپر فارم کے اوپر انسٹال ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر کمپیوٹر ظاہر ہے جب اس کی انسٹالیشن ہو جائے گی تو اس کے تھرو پھر وہ ٹاسک مختلف ٹاسک پرفارم، یعنی کہ اس کے تھرو پھر میسیجنگ ہو سکتی ہے، اس کے تھرو پھر کال ہو سکتی ہے، تو ایکسیکٹرا اس طرح کے آگے ٹاسک ہو سکتے ہیں۔ تو ایک تو پروگرام کے اندر اب ہم نے یہاں تک یہ دیکھ لیا کہ کمپیوٹر جو پروگرام ہے بیسیکلی سیٹ آف انسٹرکشنز ہوتی ہیں اور ایک خاص سیکوینس میں لکھی جاتی ہیں، اور اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ سرٹن ٹاسک کمپیوٹر کے پرفارم کرنے کے لیے، اس کی ہم نے ایگزامپل بھی ایک دیکھ لی۔ اب آگے چلتے ہیں کہ یہ جو پروگرام ہے ضروری نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ ہر دفعہ کوئی ایک پروگرام انسٹال کرنے کے لیے ہو، یہ کوئی ایک ایسا پروگرام بھی ہو سکتا ہو کہ جس میں کوئی ہم نے ایک پرابلم دیا ہو ٹیم کو، ٹیم نے پھر اس کا پروگرام ڈیولپ کر کے وہ واپس پروگرام دیا ہو تو وہ پرابلم سالو کرے۔ اچھا، اب یہ جو ہم نے ابھی تک یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ جی ایک پروگرام بن رہا ہے یا اسٹور کے اوپر ڈپلائے ہو رہا ہے یا جناب اس کی ایگزیکیوٹیبل فارم بن رہی ہے اور ہم اپنے سسٹم کے اوپر ڈپلائے کر رہے ہیں، تو اب اس کا ایک خاص پروسیس ہوتا ہے اس کو ڈیولپ کرنے کا۔ پروسیس کیا ہے؟ سب سے پہلے نمبر پہ ظاہر ہے آپ کے پاس جب کوئی ایک سسٹم ڈیولپ ہونے لگتا ہے تو اس میں ایک خاص سیکوینس سے ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کی ایک پلاننگ کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ پلاننگ ہوگی، دوسرے نمبر پہ پھر وہ پلاننگ کے اندر پھر ہم کیا کریں گے کہ اس کی ریکوائرمنٹس گیدر کریں گے۔ اب یہ پورا ایک پروسیس ہوتا ہے جس کو ہم سسٹم انالیسز کہتے ہیں، اور یہ بھی آپ کا ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے اور جو کمپیوٹر سائنس کے اندر آپ پڑھیں گے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جب ہم کسی بھی چیز کو یہاں پہ ڈیفائن کرنے لگتے ہیں تو کوئی نہ کوئی دوسرا ایک سبجیکٹ اس کے اندر یوز ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن ابھی آپ نے پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ جب آپ یہ جتنی ایک آپ کو سمجھ آئے گی اتنا آپ اس میں ذہن میں رکھ لیں، جب آپ ظاہر ہے سسٹم انالیسس کا سبجیکٹ پڑھیں گے پھر اس کی بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اچھا، اب اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جب انالیسس ہو جائے گا، پلاننگ ہو جائے گی، ریکوائرمنٹس گیدر ہو جائیں گی، تو پھر اب وہ جو ہمارے پاس یوں کہہ لیں کہ ایک تھیوری ہوگی۔ اب یہ دیکھیں جو ہم نے کمپیوٹر سائنس کا انٹروڈکشن لیا تھا اس میں بھی ہم نے یہی بات کی تھی کہ جی ایک تھیوریٹیکل پارٹ ہے اور ایک پریکٹیکل اپلیکیشن۔ اب یہ دیکھیں کہ کیسے اس کا ہم پہلے تھیوری کے اندر ہم نے کیا کیا ہے، تھیوری کے اندر جی ہم نے تھیوری کے اندر ہم نے پلاننگ کی ہے، اور پلاننگ کرنے کے بعد اس کو ہم نے پلاننگ کی ہے، پلاننگ کے بعد ریکوائرمنٹس گیدر کی ہیں، اور اس کے بعد ہم نے اس کی ایک ڈیولپمنٹ، مطلب یہ تھیوری فارم میں آ گیا ہمارے پاس سسٹم انالیسس،
اور انفارمیشن گیدر ہو گئی، ریکوائرمنٹس گیدر ہو گئیں، اور اس کے بعد ہم نے اس کی اب ڈیولپمنٹ سٹارٹ کرنی ہے۔ اب ڈیولپمنٹ کے لیے بھی ظاہر ہے ایک پورا ایک پروسیس فالو کیا جائے گا کہ ایک ٹیم ہوگی، پہلے اس کی مطلب اس میں اگر ڈیٹا بیس انوالو ہے تو ڈیٹا بیس ڈیزائننگ، پلاننگ، ڈیولپمنٹ، پھر اس کے بعد جو ہمارا جو مطلب پروگرام ہے پھر اس میں لینگویج سلیکٹ ہوگی، اور پھر اس کے بعد جا کے پروگرام بنے گا۔ اب پروگرام جب ڈیولپمنٹ ہو جائے گی، ڈیولپمنٹ ہونے کے بعد اس کی باری آئے گی ٹیسٹنگ کی۔ تو ایسے نہیں ہوتا کہ پروگرام ایک مطلب اٹھا کے جا کے ڈپلائی کر دیا، ایسے نہیں ہوتا، اس کا ایک پراپر مطلب اس کے تھرو پراپر چینل وہ پہلے ڈیولپ ہوتا ہے، ڈیولپ ہونے کے بعد پھر یہ کیو اے کی ٹیم جس کو کوالٹی ایشورنس ٹیم ہوتی ہے وہ بیٹھ کے پراپر اس کو ٹیسٹ کرتی ہے۔ ٹیسٹ کے بھی انہوں نے باقاعدہ ایک ٹیسٹ کیسز بنائے ہوتے ہیں کہ جی اس کو یوں کہہ لیں کہ جس طرح ایک گاڑی ڈیزائن ہوتی ہے نا، تو گاڑی ڈیزائن ہونے کے بعد پھر وہ اس کو جب مطلب یوں کہہ لیں کہ گاڑی کو لانچ کرنے لگتے ہیں تو اس سے پہلے نا اس کے اوپر باقاعدہ ایک ٹیسٹ پرفارم کرتے ہیں کہ کیا یہ صحیح پرفارم کر رہی ہے، یہ صحیح لوڈ اٹھا لیتی ہے، یا گاڑی کے جو بھی مطلب فیچرز ہوتے ہیں ان سب کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سسٹم جو ہمارا کمپیوٹر سسٹم ہوتا ہے یا کمپیوٹر پروگرام ہوتا ہے اس کی بھی باقاعدہ ایک پروسیس کے تھرو ٹیسٹنگ ہوتی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے ڈپلائمنٹ، یعنی کہ ٹیسٹنگ کے بعد پھر ہمارا جو لاسٹ فیز آئے گا وہ جا کے جب وہ ٹیسٹنگ پاس ہو جائے گی، اگر کوئی اس میں ایرر ہوں گے تو پھر دوبارہ ڈیولپمنٹ ٹیم، اگر ایرر آئیں گے تو پھر واپس یہ ڈیولپمنٹ ٹیم کے پاس آئے گا، اور ڈیولپمنٹ ٹیم سے پھر جب یہ وہ ٹھیک ہو جائے گا، ٹیسٹنگ اس کی کلیئر ہو جائے گی، ایررز وغیرہ جو بھی ہوں گے، ایشوز جو بھی ہوں گے وہ ریموو ہو جائیں گے، تو پھر وہ ڈپلائی ہو جائے گا۔ ڈپلائی کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جا کے فرض کیا اگر سٹور ہے تو پروگرام کو سٹور کے اوپر جا کے ڈپلائی کر دیا، اور ریئل ٹائم سینیریو کے اندر اس کی انٹریز سٹارٹ ہو گئی۔ تو اب یہ تو تھا پروگرام۔ اس کو اگر ہم تھوڑا سا سم اپ کریں، پہلے ہم نے اس میں ڈیفینیشن دیکھی کہ سیٹ آف انسٹرکشنز ہیں جو رائٹ کی جاتی ہیں خاص سیکوینس میں کمپیوٹر کے اوپر خاص ٹاسک پرفارم کرنے کے لیے۔ دوسرا ہم نے دیکھا کہ ٹاسک کیا ہوتا ہے، سمپل بھی ہو سکتا ہے، کمپلیکس بھی ہو سکتا ہے، اس کی ایگزامپل دیکھ لی۔ تیسرے نمبر پہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جو ہے خاص طور پہ یہ جب ڈیولپ کیا جاتا ہے تو ایک خاص ایگزیکیوٹیبل فارم میں یہ فارم میں بلڈ کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ اس کو انالیسس ہوتا ہے، خاص پلاننگ ہوتی ہے، پلاننگ کے تحت جناب اس کو پھر وہ سارا اس کی پلاننگ ریکوائرمنٹس گیدرنگ کے بعد پھر اس کی ڈیولپمنٹ ہوگی، ٹیسٹنگ ہوگی اور ڈپلائمنٹ ہوگی۔ اچھا، یہ تو ہو گیا کمپیوٹر پروگرام۔ اب ہم آتے ہیں کہ واٹ از پروگرامنگ لینگویج۔ وہ ہم نے ابھی ڈسکس کیا کہ کمپیوٹر پروگرام کیا ہوتا ہے۔ ابھی ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ کمپیوٹر واٹ از پروگرامنگ لینگویج۔ اچھا، پروگرامنگ لینگویج دیکھیں جو ہم نے پروگرام لکھا تھا نا، اگر سمپل میننگ میں دیکھا جائے تو پروگرام جو ہم نے لکھا تھا وہ ہم کسی ایک خاص پیٹرن اور کسی خاص سنٹیکس کے تحت لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کا ایک پروگرام مطلب بناتے ہیں ایک خاص انوائرمنٹ کے اندر، اور انوائرمنٹ کے اندر یوں کہہ لیں کہ ٹائپ کرتے ہیں، ٹائپ کرنے کے بعد وہ پراپر ایک فائل بنتی ہے، فائل بننے کے بعد پھر اس کی جناب آگے جا کے کمپائلیشن اور اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ اچھا، تو اب اس کی اگر ہم ڈیفینیشن دیکھیں تو یہ ایک پروگرامنگ لینگویج ہے از اے کمپیوٹر لینگویج، یعنی کہ کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ایسی لینگویج جو کمپیوٹر کے اوپر چلے گی، یوز بائی پروگرامر اس کو یوز کرتے ہیں ٹو ڈیولپ پروگرامز کو ڈیولپ کرنے کے لیے جو ایک لینگویج یوز کی جاتی ہے اس کو ہم پروگرامنگ لینگویج کہتے ہیں۔ پیچھے ہم نے دیکھا تھا کہ پروگرام کیا ہوتا ہے، لیکن اب پروگرام جو ہے جو پروگرام کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہم جو لینگویج یوز کریں گے اس کو ہم پروگرامنگ لینگویج کہتے ہیں۔ اب پروگرام کیا ہوتا ہے، وہ سیٹ آف انسٹرکشن، یہ پیچھے ہم نے دیکھ لی ہے۔ اچھا جی، اب اگر آگے چلیں تو ایک اور یہاں پہ میں نے نوٹ لکھا ہے کہ ایچ لینگویج ہیز اٹس اون سینٹیکس۔ یہ ہم آگے مطلب جا کے ڈیفائن کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سینٹیکس کیا ہوتا ہے، لیکن ابھی کے لیے یہاں پہ آپ اتنا سمجھ لیں کہ یوں کہہ لیں کہ رولز ریگولیشن کے تحت ہم نے وہ جو کوڈ لکھنا ہے یا وہ جو پروگرام لکھنا ہے اس کے لیے خاص رولز ریگولیشن ہوگا، وہ آگے میں پھر ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا،
اچھا جی، اب جو پروگرامنگ لینگویجز ہیں ان کا ہم ایک یوں کہہ لیں کہ ایگزامپلز دیکھتے ہیں کہ کون کون سی ایگزامپل ہیں اور ان سے کیا کام لیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ نے ایک اپلیکیشن ڈیولپ کرنی ہے یا کوئی پروگرام ڈیولپ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ مختلف لینگویجز مارکیٹ میں ہیں، جن میں چند ایک ایگزامپل میں دے دیتا ہوں۔ ایک سی لینگویج ہے، سی شارپ لینگویج ہے، سی پلس پلس لینگویج ہے، جاوا لینگویج ہے۔ ان میں سے کوئی ایک لینگویج آپ لے کے تو اپلیکیشن ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ اب اگر ڈیٹا بیس سے ریلیٹڈ کوئی کام ہے یا ڈیٹا بیس سے ریلیٹڈ ڈیولپمنٹ ہے تو اس کے لیے پھر علیحدہ ایک لینگویج ہوتی ہے، اس میں ایک ایس کیو ایل یعنی کہ اسٹرکچرڈ کیولی لینگویج، یہ ایک مطلب یہ بھی ایک لینگویج ہے۔ اور اسی طرح ایک اور پلیٹ فارم ہے وہ ہے مائی سیکول، تو یہ ڈیٹا بیس کے حوالے سے لینگویجز یوز ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ نے کوئی ڈرائیورز وغیرہ اپنے بنانا، جس طرح ہم نے پہلے انٹروڈکشن کمپیوٹر سائنس میں انٹروڈکشن کیا تھا کہ ڈرائیورز جو ہیں ڈیوائس ڈرائیورز یہ بھی ایک سافٹ ویئر ہوتے ہیں، وہ اگر سافٹ ویئر یا پروگرام آپ نے بنانا ہے تو اس کے لیے آپ اسمبلی لینگویج یوز کر سکتے ہیں، سی لینگویج بھی یوز کی جا سکتی ہے۔ اور ہارڈ ویئر کے اوپر جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں، جس طرح آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ نے کوئی ایک NVR لیا ہے، نیٹ ورک ویڈیو ریکارڈر، تو اب دیکھیں اس کا اپنا ایک پراپر مطلب آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے۔ جو ہی ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو کمپیوٹر کی طرح وہ بھی سٹارٹ ہوتا ہے۔ وہ کیسے سٹارٹ ہوتا ہے بیسیکلی اس کے اوپر بھی انہوں نے اس ہارڈ ویئر کے اوپر بھی پروگرام رائٹ کیا ہوتا ہے، جس کو جو ہی ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو ان پروگرامز انسٹرکشنز کو یوز کرتے ہوئے وہ سٹارٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد آگے وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ یوں کہہ لیں کہ اس کے بھی ڈرائیور یا ڈیوائس اس کے اوپر انسٹال کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایگزامپل دی تھی کہ اگر آپ نے ایک پرنٹر لگانا ہے تو پرنٹر لگانے کے ساتھ عام طور پہ CD ملتی ہے یا ونڈوز خود بھی بعض اوقات وہ ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہے، انسٹال کر لیتا ہے، تو اس کے بھی ڈرائیور انسٹال ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہے جی ویب ڈیولپمنٹ۔ ویب ڈیولپمنٹ کے اندر اگر آپ ویب ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر تھوڑی ڈیفرنٹ لینگویجز ہیں۔ اس میں HTML لینگویج ہے، جاوا ہے، جاوا اسکرپٹ ہے، پرل ہے، PHP ہے، یہ مختلف لینگویج ہیں۔ یہ بیسیکلی مائی سیکول اور PHP کا یہ کمبینیشن بنتا ہے، اور پھر جا کے یعنی کہ ڈیٹا بیس اس میں ہم رکھتے ہیں اور PHP لینگویج ہوتی ہے، تو پھر جا کے یہ اپلیکیشن ایک ڈیولپ ہوتی ہے۔ اسی طرح SQL کے ساتھ آپ کیا کر سکتے ہیں، SQL کے ساتھ جی آپ یہاں پہ C# بھی یوز کر سکتے ہیں۔ تو یہ مختلف کمبینیشن ہوتے ہیں۔ اچھا، ابھی یہاں پہ آپ نے کنفیوز ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، یہ جسٹ ایگزامپل دیے ہیں میں نے، اور پہلے بھی میں نے آپ کو ایک ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ اگر آپ نے کوڈنگ سکلز امپروو کرنی ہے تو کوئی ایک لینگویج کر لیں گے، لینگویج کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح اگر اس کی سکلز آپ میں آ جائیں گی تو پھر کسی دوسری لینگویج کو کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ یہ نہ ہو کہ ابھی آپ دیکھ لیں، یہ درمیان میں آپ نے کمپیوٹر سائنس سٹارٹ کی ہے اور درمیان میں آپ مطلب ڈسارٹ ہو جائیں اور پریشان ہو جائیں، تو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں ایٹومیٹیکلی، ہم بھی انہی مراحل سے گزرے تھے اور شروع میں پریشانیاں آتی ہیں، لیکن اس کے بعد پھر ایٹومیٹیکلی چیزیں سموتھ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے جی واٹ از لینگویج سنٹیکس۔ دیکھیں پہلے سنٹیکس کا مطلب سمپل انداز میں اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو وہ یہ ہے کہ جس طرح کوئی ایک لینگویج سیکھتے ہیں، اردو لینگویج یا انگلش لینگویج یا عربک لینگویج، تو اس کی ایک اپنی ایک گرامر ہے، ٹھیک ہے۔ اس گرامر کو پہلے سیکھنا پڑتا ہے۔ گرامر جب سیکھ لیتے ہیں تو پھر ہم اس گرامر کو یوز کرتے ہوئے پھر وہ الفاظ بولتے ہیں اور وہ پھر یوں کہہ لیں کہ پراپر ایک لینگویج بن جاتی ہے۔ اسی طرح کمپیوٹر کی جو لینگویج ہے وہ بھی ایسے نہیں ہے کہ جو مرضی لکھ دیں تو کمپیوٹر سمجھ جائے گا، ایسا نہیں ہے، اس کا بھی ایک خاص رولز ریگولیشن ہے۔ تو وہ جو رولز ریگولیشن ہوتے ہیں، جن رولز کے تحت ہم وہ پروگرام لکھتے ہیں، ان کو سنٹیکس کہتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو انشاءاللہ یہ ابھی آگے اس کی ایگزامپل وغیرہ دیتا ہوں، سارا بھی آپ کو انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا کہ سنٹیکس ہوتا جائے۔ تو اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں۔ فرام پروگرامنگ پوائنٹ آف ویو، سنٹیکس از اے سیٹ آف رولز۔ رولز کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، گرامر اور اسپیلنگ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو گرامر ہے یہ سیٹ آف کریکٹرز، خاص سیکوینس کے اندر خاص رول کے تحت سیٹ آف کریکٹرز کو ہم کیا کہیں گے، سنٹیکس کہیں گے، یعنی کہ اسٹرکچر آف کریکٹرز دیٹ اے کمپیوٹر کین انٹرپریٹ، یعنی کہ ایک ایسا کمپیوٹر کے اوپر ایک ایسا جو کریکٹرز کا اسٹرکچر ہے لکھا جائے جس کو کمپیوٹر انٹرپریٹ کر سکے۔ اب اس کی ایگزامپل میں دیتا ہوں آپ کو۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ ایک ایگزامپل میں نے لی ہے، C# لینگویج ہے،
ٹھیک ہے جی. یہ کافی واسٹ یوز ہوتی ہے, بہت بڑے لیول پہ ویب اپلیکیشن بنتی ہیں, ڈاٹ نیٹ کے اندر اپلیکیشن بنائی جاتی ہیں, ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن. یہ مائکروسافٹ کی ایک مطلب یوں کہہ لیں کہ کرنٹلی مارکیٹ کے اندر بہت یوز ہو رہی ہے C# لینگویج. اچھا, اس میں اب یہ جو کامن مین ہوگا یا بالکل جو نیو ہوگا اس کو بڑا عجیب سا لگ رہا ہوگا کہ دیکھیں جی پہلے INT انٹ لکھ دیا ہے, پھر آگے جی ایک ٹیسٹ نمبر ہے, پھر ایکول کا سائن لگا دیا ہے. یہ دیکھیں میں یہ ہائی لائٹ کر دیتا ہوں کہ اس میں پہلے نمبر پہ ایک میں نے انٹ لکھا ہے, پھر آگے جی یہ ٹیسٹ نمبر لکھا ہوا ہے, پھر یہ ایکول کا سائن ہے, پھر یہ 5 ہے, اور پھر اینڈ پہ سیمی کالن ہے. اب یہ دیکھیں اوپر میں نے آپ کو بتایا کہ اسٹرکچر آف کریکٹرز ڈیٹ اے کمپیوٹر کین انڈرسٹینڈ. تو یہ دیکھیں انٹ لکھا ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ ٹیسٹ نمبر اٹھا کے ادھر لکھ دوں, نہیں, یہ ایرر آ جائے گا, یہ سنٹیکس ایرر ہوگا, اس کو بولتے ہیں سنٹیکس ایرر. تو یہ اسی سیکوینس میں لکھنا پڑے گا. ایکول کا سائن بھی ادھر نہیں آ سکتا, ادھر ہی آئے گا. اور یہ جو 5 ہے, 5 کی اس کو میں ایون کے کوٹس میں بھی, اب نیچے دیکھیں نا میں نے ایک کریکٹر یہ کوٹس میں لکھا ہوا ہے ڈی والا, لیکن اس کو میں کوٹس میں بھی نہیں لکھ سکتا, اور اس کے بعد اس کا سیمی کالن ہے. اب اس میں ہوا کیا ہے, یہ تو جب آپ لینگویج ہم انشاءاللہ آگے اس کا جب کورس آئے گا, اور انشاءاللہ آئے گا, جب ہم یہ کورس پڑھیں گے تو اس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ ایکچولی یہ ایک نمبر ہم نے اس کی ویریبل ڈکلیئر کی ہے, اور اس کے اندر ہم نے کیا کیا ہے, ڈیٹا سٹور کیا ہے. اور ڈیٹا کس فارمیٹ کا ہے, وہ انٹ کا مطلب ہے انٹیجر فارمیٹ کا نمبر, یعنی کہ سمپل الفاظ میں نمبر کہہ لیں, اور اس کو 5 آسان کر دی, اس کا مطلب اسائن کر دیا. اب اس کا مطلب ہے کہ کمپیوٹر کی میموری کے اندر ایک ویریبل ڈکلیئر ہو گئی ہے جس کا نام ہے ٹیسٹ ممبر, اور اس کو اس وقت جو ویلیو ہے وہ 5 اسائن ہو چکی ہے. اب یہ اسی ترتیب میں اور اسی طرح لکھیں گے تو پھر یہ پروگرام یوں کہہ لیں کہ چلے گا. یہ انسٹرکشن, اب یہ دیکھیں انسٹرکشن کا سیکوینس اس سمت میں جا رہا ہے. پہلے نمبر پہ جی یہ کام ہوگا, دوسرے نمبر پہ یہ کام ہوگا, تیسرے نمبر پہ یہ والا, اور چوتھے نمبر پہ یہ والا. اچھا, اب اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک ویریبل کریٹ ہوئی ہے اور اس کو ویلیو اسائن ہوئی. دوسرے نمبر پہ ایک اور کریکٹر ویریبل میں نے کریٹ کی, اس کا نام رکھا ٹیسٹ لیٹر, اس کو میں نے ایک کریکٹر اسائن کیا ڈی. یہ اس کا سینٹیکس یہ والا ہے, پہلے کا یہ والا تھا. اب جو اس کے بعد میں نے ایک بولین ویریبل بنائی جس کا نام ہے ٹیسٹ بول, اور اس کے بعد اس کو ایک ویلیو, یہ جو بولین ویریبل اس میں صرف ٹرو اور فالس ویلیو سٹور ہو سکتی ہے, تو میں نے ٹرو رکھ دی ہے. اس کے بعد ایک سٹرنگ ویریبل بنائی ہے جس کا نام رکھا ہے جی ٹیکسٹ. سٹرنگ بیسیکلی ٹیکسٹ کے لیے ہوتی ہے, اور اس کو ایک ٹیکسٹ اسائن کر دیا ہیلو. ٹھیک ہے جی. اچھا, اس کے بعد پھر میں نے ایک کیلکولیشن کرائی ہے یا کمپیوٹیشن کرے گا. وہ کیا کرے گا جی, ایک نئی ویریبل لیے رزلٹ, اس کو ٹیسٹ نمبر کو ملٹیپلائی کیا ہے 5 سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہی یہ ایگزیکیوشن سٹارٹ ہوگی رزلٹ کے اندر کیا آ جائے گا, 25 آ جائے گا. تو یہ سنٹیکس ہوتا ہے. اچھا, تو آج کے لیکچر میں ہم نے 3 چیزیں پڑھی ہیں. ایک تو ہم نے دیکھا ہے کہ پروگرام کیا ہوتا ہے, دوسرے نمبر پہ پروگرامنگ لینگویجز کون سی ہوتی ہیں اور کیسے کیسے یوز کر سکتے ہیں, تیسرے نمبر پہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سنٹیکس کیا ہوتا ہے. تو امید ہے کہ آج کا یہ لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا, اور آخر میں وہی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حلال رزق میں برکت ڈالے, اور ہم سب کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے. ان دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ.